سب سے مشکل بیماری جو میدے اور انتڑیوں سے تعلق رکھنے والی ہے وہ ورمز کی ہے. بعض ایسے ورمز ہیں جو مستقل وہاں اپنا اڈا بنائے رکھتے ہیں، اور اکثر ہوائیں جو ہوا کی بیماریاں اور تکلیفیں ہیں وہ ورمز سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے اگر ورمز کے اوپر کنٹرول ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت سی ایسی مشکلات سے نجات مل سکتی ہے. دو طرح کے میدے ہیں ہوا پیدا کرنے والے یا انتڑیاں. ایک وہ جہاں جو سیکریشنز ہیں ان کا توازن بگڑ گیا ہے. ایسا کیس ہو تو اس کے نتیجے میں بھی بیکٹیریا وغیرہ دوسری چیزیں پنپیں گی اور ان کو زیادہ موقع ملے گا. لیکن ایک ہے کہ توازن درست ہے اور صرف جراثیم اور ورمز جو چھوٹے چھوٹے کیڑے پیٹ کے اندر ہیں ان کی وجہ سے ہوا بنتی ہے. یہ اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں میدے کے توازن بگڑتے ہیں وہاں میدے کا ایسڈ ہونا ایک طبی اس کا نتیجہ ہے. اور یہ درست نہیں ہے کہ صرف ہائیڈروکلورک ایسڈ زیادہ نکلتا ہے اس لیے میدا ایسڈ ہے. اکثر اوقات ہائیڈروکلورک ایسڈ کی کمی سے میدا ایسڈ ہوتا ہے، یعنی جس کو ایسیڈک لوگ کہتے ہیں، اصل درست ہے ایسڈ. خالی ایسڈ کے ساتھ صحیح زبان میں ایسیڈک نہیں کہا جاتا بلکہ ایسڈ ریئیکشن. اور یہ ایسیڈک کا قائم مقام ایسڈ بھی دونوں معنی رکھتا ہے ایسڈ کا نام. یعنی تیزاب اور تیزابیت دونوں کے لیے لفظ ایسڈ استعمال ہوتا ہے. تو میدے کی تیزابیت میں جو قابل توجہ بات ہے کہ جو قدرتی محلول تیزابی محلول میدے کے گلینڈ سے نکلتا ہے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. آج کی ہائیڈروکلورک ایسڈ اگر کم ہو جائے تو اس سے بھی انسان کے جو سبجیکٹو سمپٹمز ہیں اس میں تیزابیت کی علامتیں ملتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا میدے کے اندر گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دیر سے نکلنے کی، جب وہ تیزاب بناتا ہے فالس ایسڈز بناتا ہے، خوراک تیزاب بنا رہی ہے. تو میدے کا جو وہ حصہ جو انتڑیوں کی طرف رخ رکھتا ہے اور وہاں 3 گھنٹے کے بعد پہلی دفعہ غالباً کھلتا ہے یا کچھ عرصے کے بعد کھلتا ہے، وہ تیزاب کے اثر سے جو فالس ایسڈ ہے سکڑ جاتا ہے. اس لیے اس کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں غالباً. جی. پائلورک اینڈ سکڑنے سے کھانا اور بھی زیادہ دیر لگا دیتا ہے میدے کے اندر اور سٹیگننٹ ہو جاتا ہے. اس سٹیگننٹ کھانے کے نتیجے میں تیزابی ڈکار اور ہواؤں کا رجحان اوپر کی طرف اور پریشانی، یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ سٹیگننٹ ہونا کاربوویج سے بھی تعلق رکھتا ہے کیونکہ کاربوویج میں موومنٹ میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر انتڑیوں کی موومنٹ جاری ہو تو میدے سے وہ تیزاب کھینچنے کا بھی عمل کرتی ہیں. اصل میں یہ کنیکٹڈ ہے. یہ ساری لائن جو ہے اگر کسی جگہ اس کی موومنٹ کم ہو جائے تو پچھلی لائن بھی متاثر ہو جائے گی. اس لیے کاربوویج میں سٹیگننسی ایک نمایاں کردار ہے، اور یہ جو اس کا ٹھہراؤ ہے یہ انتڑیوں کے ہر حصے سے کھانے کی ساری نالی سے تعلق رکھتا ہے. جو بیکٹیریا سے صرف یعنی ورم سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں وہ زیادہ تر انتڑیوں والے حصوں میں پیدا ہوتی ہیں، میدے کی بجائے انتڑیوں والے حصے میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا اوپر کی طرف بھی دباؤ وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن سارے میدے میں ہی سارے پیٹ میں ہی ہر وقت طوفان آیا رہتا ہے. بعض ایسی ہوائیں ہیں جو سارے جسم کے جو خلیے ہیں ان کے خشک ہونے اور سوکھنے سے پیدا ہوتی ہیں. اس میں انتڑیاں اور میدا یہ بھی شامل ہیں. ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو سیکریشنز بھی پیدا کر رہے ہیں. وہ توازن درست رکھتے ہیں، خون سے پانی لے کے اندر کی طرف باہر کی طرف لعاب نکالتے ہیں اور اندر سے پانی لے کر خون کی طرف بھیجتے ہیں. اس طرح غذا منتقل ہوتی ہے. وہ جب سکڑ جائیں یا کمزور ہو جائیں تو وہ سارا نظام ہضم درم برم ہو جاتا ہے
اس کے نتیجے میں کھانا از خود کسی بیکٹیریا کا محتاج نہیں، از خود ہی کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے، کچھ کبھی کسی قسم کی گیسیں بن گئی، کبھی کسی قسم کی گیسیں بن گئی۔ ایسا معدہ یا انتڑیاں جن میں اس خشکی مزاج کی وجہ سے ہوا پیدا ہو، جراثیم نہ بھی ہوں تو ہوا بنے گی، اور علامت یہ ہے کہ ہوا میں بدبو نہیں ہوگی۔ اور چائنا اس پہلو سے سب سے چوٹی کی دوا ہے۔ چائنا کو ملیریا کے بعد استعمال کرتے ہیں، ملیریا کی بھی دوا ہے۔ جی ملیریا کے بعد خاص طور پر جو جسم میں خشکیاں پیدا ہو جائیں اس کے لیے چائنا یعنی کنین استعمال کی جاتی ہے، اور چائنا بارک ہے اصل میں، کنین تو ایک باقاعدہ آپ نے ایکٹیو پرنسپل لے لے کے اس کو بنایا ہوا ہے، لیکن چائنا وہ درخت جس سے کنین بنتی ہے اس کی بارک سے جو دوائی بنتی ہے اس کو چائنا کہتے ہیں۔ چائنا میں یہ سارے مزاج پائے جاتے ہیں، کیونکہ کنین جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں بعض دفعہ خاص طور پر ہمارے ملک میں کہ خشکی ہو جاتی ہے، ہم نہیں کھائیں گے کنین۔ تو وہ جو خشکی مزاج کی ہے، گلینڈز کی ہے، یہ چائنا کا خاص حصہ ہے، اور اس کے وجہ سے اگر ہوائیں پیدا ہوں گی تو وہ بے بدبو کے ہوں گی۔ لیکن چائنا کو صرف بغیر بدبو کے ہوا کے لیے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایسے معدوں میں اور انتڑیوں میں بیکٹیریا بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر جسم کا باقی حصہ خشکیوں کی علامت ہو، ظاہر کرتا ہو، اور پیل سکڑا ہوا چہرہ، تو ضروری نہیں ہے کہ بے بدبو کی ہوا ہو تو آپ چائنا دیں۔ عمومی مزاج دیکھ لیں، اس کے بعد اگر ہوا زیادہ ہے اور بدبو بھی ہے تو چائنا کا مزاج ہے تو اس کو درست کرے گا، ورنہ کاربو ویج درست نہیں کرے گی۔ آپ سمجھتے رہیں گے کاربو ویج ہے، حالانکہ کاربو ویج اس خشکی پیدا نہیں کرتی گلینڈز میں۔ عمومی ایک کمزوری ہے سارے مسکولر سسٹم، گلینڈولر سسٹم، اور چائنا جو ہے وہ خشک مزاج ہے۔ تو چائنا کا مزاج اگر ہو تو ہوا کے لیے انتظار نہ کریں کہ بدبو آئے، وہ شروع میں نہیں ہوگی لیکن پھر پیدا بھی ہو جاتی ہے۔